السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں ان میں سے جتنے کام رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان مبارک میں کرنے ہیں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں ذکر و عبادت، دعا، تلاوت کے لیے فراغت کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی آنکھیں، ناک، کان، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، خواتین بے پردگی کے گناہ سے بطور خاص بچیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تمام روزے رکھے جائیں اور تراویح بھی باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر ان مریضوں کے لیے کہ جو بیمار ہیں، اور آج کل جیسے کہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ہمیں خاص دعا کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں جن کا مختصر تذکرہ آگے میں کروں گی، انہیں حق تعالیٰ سے مانگیں، ان مسائل کا مطالعہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں صرف کریں اور بوقت ضرورت ان پر عمل بھی کیجیے۔ ماہ رمضان کا اجر و ثواب۔ ماہ رمضان کے اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادات ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے گا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی کوثر سے ایسے سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ ماہ رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ہر نفل عبادات کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ صبر و غم خواری کا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ نیز روزہ کھلوانے سے جس کا روزہ کھلوایا اور اس کے روزے کے برابر روزہ کھلوانے والے کو ثواب مل جاتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھلانا حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہونے اور جنت ملنے کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ کا ہر عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ
پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، دوسرا عشرہ دن و رات مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اس لیے اس ماہ کی دل و جان سے قدر کریں اور مذکورہ تمام فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ جو کچھ حاصل کرنا ہے جلدی کر لیں، ورنہ آخرت میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور یہ دروازے ہر دروازہ سونے کا ایک محل ہوگا، یہ جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی رات یا دن میں کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو ایک ایسا درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتے ہیں۔ آپ نے سنا اس واقعے کو؟ رمضان المبارک میں ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں کیا کیا فرماتے ہیں۔ سوچئے، روزہ رکھنے کا ثواب، جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور پہلا روزہ رکھنے سے ہی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ثواب عظیم کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان تک اگر دنیاوی مصروفیات بالکل چھوڑ دی بھی جائیں تو بہت سستا سودا ہے، ورنہ ان کو کم سے کم کرنا تو کچھ مشکل نہیں۔ سوچ لیں، ابھی یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں۔ ایک اور واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے۔ حور عین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور نہ کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کیا تو اللہ جل شان ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کو جنت میں ایک محل سونے، چاندی اور یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہے۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہینہ مقرر کیا ہے جس میں نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے خاص فرما لیا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرنا چاہیے۔ جن باتوں کا ذکر میں نے ابھی پہلے کیا ہے، اگر انہی کے مطابق یہ ماہ رمضان گزار گیا تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور دل کی حالت بدلے گا، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور فنائیت محسوس ہو کر اس سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی، فکر آخرت جاگے گی، اور لوگ ہم اچھے کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ آنے والے باقی مہینوں میں بھی۔
انشاءاللہ میں اپنی مزید ویڈیوز میں یہ بھی ذکر کروں گی کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا مسائل آتے ہیں اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، کن لوگوں پر روزے واجب ہیں اور کن پر واجب نہیں ہیں، مسواک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیا ہم کاجل لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. ان تمام باتوں کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کریں گے. اللہ حافظ.